نظام میں بہتری کر دی گئی. یعنی اب لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب نیچے کی جتنی چیزیں ہیں، درجے ہیں، ان کو چھوڑو، ڈائریکٹ نبی کو نشانہ بناؤ، ڈائریکٹ قرآن کو نشانہ بناؤ، ڈائریکٹ صحابہ کرام کو نشانہ بناؤ. اللہ تعالیٰ اپنے دین کا بچانے والا ہے، قیامت تک یہ دین باقی رہے گا. اس دین پر انگلیاں اٹھانے والے، اس دین کو بدنام کرنے والے، اس دین کا مذاق بنوانے والے اس کائنات سے نسیم منسیہ ہو جائیں گے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو بٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. میرے عزیز آج ہی حالات ہیں، اسے اپنے بچوں کو قرآن کے بارے میں بتاؤ، حدیث کے بارے میں بتاؤ، صحابہ کے بارے میں بتاؤ کہ یہ لوگ اسلام کی جڑ ہیں اور بنیاد ہیں. اگر ان کے بارے میں ذرہ برابر دل کے اندر کینہ، بغض اور کمی آ گئی تو سارا کیا دھرا برباد ہو جائے گا، سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ساری نیکیاں تباہ ہو جائیں گی. اصل ایمان و بنیاد رسول اللہ کی ذات ہے. اگر ان کے بارے میں معاذ اللہ اس طرح کے خیالات پیدا ہو گئے تو کچھ بھی نہیں بچے گا. میرے پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے حضرت سلمان فارسی صحابی، بڑے مشہور صحابی، سلمان فارسی کے منہ میں حضور نے اپنا لعاب ڈال دیا. لعاب بتا چکا ہوں آپ کو. سلمان فارسی کے منہ میں لعاب پڑھنا تھا کہ وہ عربی زبان سیکھ گئے. ہمارے جن کے لعاب کا یہ حال ہے وہ نبی انپڑھ ہوں گے، ان کو پڑھنا نہیں آتا ہوگا. کتنی بڑی جرات کی بات ہے. میرے آقا کو اللہ نے امی بنایا. امی کا معنی یہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی سے آپ نے نہیں سیکھا. اور بے شک جب نبیوں کے بھی سردار ہیں اور جب کسی سے سیکھ لیتے تو آپ کا وہ استاد ہوتا، وہ آپ کا استاد ہوتا، اور استاد شاگرد سے بڑا ہی ہوتا ہے. اور کائنات میں مخلوق میں اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں نبی کے برابر بھی کوئی نہیں ہے. بے شک یہ نبی کی عزت کی حفاظت ہے کہ تم کسی کے بارگاہ میں نہیں بیٹھو گے، تم کسی کے پاس پڑھنے نہیں جاؤ گے، تم کائنات کے سردار ہو. دوسری بات یہ تھی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ سارے کام کرتے تو لوگ الزام یہ لگاتے کہ قرآن جو تم پیش کر رہے ہو کہ تم نے پہلے کہیں پڑھا ہوگا، تم نے توریت، انجیل اور زبور، صحف آسمانی کو پڑھا ہوگا اور اسی کا نچوڑ تمہارے سامنے پیش کر رہے ہو. یہ الزام لگ سکتا تھا. تو اللہ نے امی رکھا کہ 40 سال تک یہ نبی تمہارے بیچ میں رہے، کسی کے پاس پڑھنے نہیں گئے. اب اگر اپنی زبان سے اتنی فصیح و بلیغ انداز میں یہ ذکر کر رہے ہیں تو تم جان لو کہ ان کا سکھانے والا، ان کو بھیجنے والا کون ہے. تو اللہ نے رسول اللہ کی ذات کی اور ان کی شان و عظمت کی حفاظت فرمائی. یہ رسول اللہ کا ایک مرتبہ ہے اور مقام ہے امی ہونا. امی ہونا کوئی عیب نہیں ہے، مگر ظالم کتنے بدبخت ہیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ کو ان پڑھ کہہ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو صحیح کرنا تھا، غلطی کو درست کرنی تھی، اور ان کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا تو غلطی باقی رہی. ابھی تک وہ غلطی باقی ہے. قرآن میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں. پورا قرآن الحمدللہ کے الف سے لے کر والناس کے سین تک محفوظ ہے. پورے قرآن کے اندر کوئی کمی بھی نہیں ہے اور کوئی بیشی بھی نہیں ہے. قرآن جس طرح اللہ نے رسول اللہ پر بھیجا، رسول اللہ نے صحابہ نے تابعین نے تبع تابعین، آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک قرآن اصلی شکل میں موجود رہے گا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قرآن اصلی شکل